سکتے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کون, اور آپ کو کیا چاہیے؟ عمران خان اندر, پارٹی انڈسر ہے, آدھی چھپی ہوئی ہے, آدھی پتہ نہیں کہاں ہے, آدھی توڑ دی ہے, تو وہ تو کہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ملک صاحب, یہ چیئرمین صاحب نے بات کہی ہے سندھ کے اندر, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کس ریفرنس میں کہی گئی ہے, بیک گراؤنڈ کیا ہے. یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی سالڈ ریزن ہوگی جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات میڈیا میں کہی ہے. ہماری پرسوں CEC ہے, وہاں ان سے میں یہ بات پوچھ کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں, لیکن یہ بات میں آپ کو تسلی سے کہتا ہوں کہ ان کو گلا کوئی ہوگا, کوئی شکوہ ہوگا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی. اور یہ دوسرا یہ بتائیے, یہ زرداری صاحب اور کہہ رہے ہیں ہمیں PMLN کی تو عادت تھی, نواز شریف صاحب اگریسو لیتے تھے پوسچر, شہباز شریف صاحب ریکنسیلیٹری ہوتا تھا, ہم نے یہ رول وہاں سوئچ ہوتے دیکھیں, لگتا ہے آپ نے PMLN سے کچھ سیکھ لیا. تو یہ زرداری صاحب اب جو کہہ رہے ہیں اور جو بلاول کہہ رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. زرداری صاحب نے بھی کہا ٹھنڈا کر کے کھائیں, پلان ہے, ٹائم نہیں ہے الیکشن کا سارا. اب آپ کی CEC میں یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی, میں وہاں موجود تھا, اور جہاں تک تعلق الیکشن کا ہے اس کے بڑی اوپر بڑی کھل کے بات ہوئی. مختلف آراء, جس طرح جماعت کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی رائے دیتا ہے, لیگل مائنڈ نے جو ہمارے لیگل پریکٹیشنرز ہیں ان کی رائے یا ایکسپرٹس کی رائے کہ ایک یہ تھی کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونی چاہیے, اور یہ بھی رائے تھی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حلقہ بندیاں بھی ضروری ہیں, وہ بھی ایک آئینی تقاضا ہے, دونوں کو متبادل کیا جائے, لیکن میجورٹی میں لوگوں کی رائے یہی تھی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. ایک بات جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جی آپ CCI میں بیٹھے, وہاں آپ نے فیصلہ کیا, آپ کو پتا تھا حلقہ بندیاں ہوں گی. وہاں حلقہ بندیاں تو ایشو تھا نہیں, وہاں تو سینسز ایشو تھا, اور سینسز کے اندر یہ تھا کہ اگر حلقہ بندیوں کی طرف گئے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت اندازہ تھا کہ شاید صوبوں کے اندر سیٹوں کا توازن بدلے گا. بعد میں جب فائنل رزلٹ سامنے آیا تو ایسا نہیں تھا, لہٰذا وہ آئینی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. وہ اتنی حد تک ڈسکشن تھی وہاں. مالک صاحب, یہ سوال کہ پیپلز پارٹی کے اندر کوئی بڑا تضاد آ گیا ہے, پارٹی میں کلیش آ گیا ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے, لائک دس, اس طرح جو سوال اٹھ رہا ہے, ہر چیز کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. مطلب بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے تھیسس یہ ہے کہ بلاول صاحب 90 ڈیز کا الیکشن اس لیے مانگ رہے ہیں کہ لوگ نہ پکڑے جائیں, خرابی نہ ہو جائے, پفیہ نہ ہو جائے. اگر یہی ہے, فرض کریں یہی بات ہے, اس کو بحث کے لیے, تو یہ کام تو اگلے 10 دن میں ہو سکتا ہے. لسٹیں تو ان کے پاس آپ کے بقول بنی پڑی ہیں, سٹاپ لسٹ بھی موجود ہے, یہ مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک ورڈ کوٹ کر دیتا ہوں بڑے ریلیونٹ افسر کا, اس نے کہا ہماری فیلڈنگ پوری ہے, یعنی کہ ہم نے مارک کیے ہیں, وی کین پک دم. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں, میں آپ کے ہی لفظوں کے ساتھ انہی لفظوں کو آگے لے کے چلتا ہوں. اگر فیلڈنگ پوری ہے, اگر مارکنگ ہوئی ہے, اگر بندے اٹھائے جا سکتے ہیں تو وہ تو کل اٹھائے جا سکتے ہیں, وہ تو 10 دن میں اٹھائے جا سکتے ہیں. تو 90 دن تو پھر بڑا ٹائم ہے نا. اور 90 دن میں ایک بلاول صاحب جو کہہ رہے ہیں جو آئینی طور پہ درست رستہ ہے 90 ڈیز. دوسرا الیکشن کمیشن اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل, اور ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو بھی یہ گزارشات پیش کی, اور ہماری ہی گزارشات کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زرداری صاحب کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں بتانے لگا ہوں کیا ہے. ہم نے جا کے الیکشن کمیشن کو بھی یہ گزارش کی کہ آپ جلد از جلد الیکشن کی تاریخ دیں, اور یہ اگر حلقہ بندیاں بہت ہی ضروری ہیں تو حلقہ بندیاں کے اس عمل کو شارٹن کیا جائے, 90 ڈیز کے اندر لانے کی کوشش کی جائے. اس کے نتیجے میں 90 ڈیز میں تو نہیں ہوا, بٹ الیکشن کمیشن نے اس کو 15 دن شارٹ کیا اس پروسیس کو. اب اگلا 3 مہینے کا عمل ہے, 3 مہینے کا عمل جو ہے وہ 2 مہینے یا پونے 2 مہینے بھی ہو سکتا ہے. سو منیمم پاسبل ڈیلے کے ساتھ الیکشن کا ایک کانسیپٹ ہے جو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے. اب اس دونوں میں پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ ایک آئینی تقاضا ہے 90 ڈیز کا, وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے, اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یا 3 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے یا 5 میں. بات یہ ہو رہی ہے صاحب کہ بیان ہوتا ہے, یہ وہ والی نہیں ہے بلوچستان والی ڈگری ہوتی ہے اصلی یا جعلی. بیان ہوتا ہے, یا سچا ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے. یہ جو میں فریز سے تنگ آ گیا ہوں جب میں سنتا ہوں یار وہ تو سیاسی بیان تھا, بھئی وہ تو جلسے میں تھا. کیا جلسے میں سیاست میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا؟ مالک میں آپ کی بات سے 100% سہمت ہوں, 100%. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اور اپنے کولیگز کے, خرم صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں, میں ٹاک شوز میں بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جب خود کہتے ہیں کہ جی سیاست بعد میں کر لیں گے, یہاں بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی, اس کام میں سیاست نہیں کرنی, تو یہ غلط ترین نیریٹو ہے. اس کا مطلب ہے کہ منافقت نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, مطلب نہیں, اور اس کا مطلب ہے سیاست کو برا کام ہے نا جو ہمیں نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہے.
ہمیں سیاست کے ذریعے ہی مسائل حل کرنے ہیں، رستے نکالنے ہیں. ہمارا نا ایک قومی وتیرہ بنا ہوا ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اور ٹائم لگے گا اس میں تھوڑا سا. اور وہ ہے ہمارے لوگ بھی ذرا بڑک کو پسند کرتے ہیں ہمارے، اور یہ نیگیٹو رویہ ہے، اس کو ہمیں اس ٹرینڈ کو درست کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ، اور یہ آپ کے ہاں بھی ہے، آپ بھی اگر مسالہ لگا کے نہیں بیچے تو سٹوری نہیں چلتی. نہیں ہم مسالہ نہیں، آپ بھی آپ کے یہاں چلتا ہے نا یار، وہ چلتا ہے نا. میں مسالہ آپ کو کہوں گا، میں مسالہ نہیں کہتا، چلے میں اس کو ایک اور لفظ دے دیتا ہوں. آپ بھی، میں نے بھی ان سے پوچھا چاہ رہے تھے، آپ نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ خرم کوئی کنٹروورشل بیان دے. نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ خرم یہ کہیں کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور انہوں نے کہہ دی کہ یہ بات ہمارے سامنے نہیں کی. میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے مالک صاحب کہ میڈیا کے اندر، فارمل اور سوشل میڈیا دونوں موڈم کے اندر بہت ساری سٹوریز وہ ہوتی ہیں جو پلانٹڈ ہوتی ہیں. سوشل میڈیا تو وائلڈ ویسٹ، نہیں میں فارمل میڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں، اینڈ یو نو اٹ ویری ویل. اور جو پلانٹڈ ہوتی ہے، جو اپنے میڈیا کا، اپنے چینل کی سٹوری چلانے کے لیے اس کے، تو ہم اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوتے نا ہمارا. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ اسپیکولیٹو ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں سمپل ایشو یہ ہے کہ الیکشن کے اندر کمپین میں تقریر کرتے ہوئے بعض اوقات جذبات میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. جہاں تک تعلق الیکشن کا ہے، ہم تو جب عدم اعتماد کر کے آئے تھے، جذبات میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی ایکسپلینیشن ہے. جذبات میں کہہ دیا، میں نے بالکل نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں. ہم نے جب الیکشن میں آئے تھے عدم اعتماد میں، تو عدم اعتماد کے وقت ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا، اناؤنس کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو بھیجنے کے بعد 2-2.5 مہینے کے اندر کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں، ہم سب ریکارڈ پہ ہیں، کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے، جو خرابیاں عمران خان نے کی ہوئی ہیں اس کو درست کریں گے اور الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. جب گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے تو پھر اس کے اوپر جب ساری چیزیں سامنے آئیں، اور یہ سب کا کلیکٹیو فیصلہ تھا کہ گورنمنٹ کو آگے جانا پڑے گا. اگر ہم نے اس کو فوری طور پہ چھوڑا، اور یہ جو تعطل آیا ہوا ہے خارجہ پالیسی میں، خارجہ تعلقات میں، اکانومی میں، پاکستان کے اندر، فیڈریشن کے اندر تلخیاں ہیں، اداروں کے ساتھ جو لڑائیاں ہیں، یہ اتنی خراب ہیں. اگر ہم اس کو سٹیبل نہ کیا تو خدا نخواستہ پاکستان کسی بہت گہری کھائی میں چلا جائے گا. یہ طے تھا، اس کے اوپر باقاعدہ وضاحتیں کی گئیں. یہ مجھے بتائیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، کچھ تاثرات کی بات ہے. مجھے یاد ہے جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تو بڑی بات شروع ہوئی کہ جی اس میں سے کچھ لوگ ریٹین کر لیے گئے پرانی آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں سے. میں بیوروکریٹس کی بات، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بڑے کلوز ہیں، ان کو رکھ لیا گیا ہے، وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. بہرحال وہ آگے چلی بات. دیکھیے مالک، ایک تو آپ نے بھی اپنا کلپ بھی چلایا ہے، اور اس میں بھی آپ نے جو پہلے سٹوری بریک کی تھی اپنی کسی خبر کی بنیاد پہ کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی کوئی لسٹ بنائی گئی، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ خود ہی دیکھیے نا، اگر ایسا ہے، اور آپ نے کہا کہ اس طرح اس پہ عمل شروع ہو گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھے بتایا سینئر افسر نے کہ ہم نے فیلڈنگ فکس کی ہوئی ہے، فیلڈنگ پوری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو گلا ہے کچھ تو ہے جس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس کے شاہد ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے. اور دوسری بات، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تصور، میں تو ویسے اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حق میں نہیں رہا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہو، اگر یہی صورتحال ہوگی تو جو گورنمنٹ بیٹھی ہو اس کو الیکشن کرانا چاہیے، الیکشن کمیشن کو پاورفل ہونا چاہیے. بہتر ہوتا کہ یہ چوائس اس طرح نہ کی جاتی تاکہ یہ سوال نہ اٹھتے. یہ سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا، تو یہ سوال نہ اٹھتے.